المتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبی الکریم الامین۔ مفتی صاحب آگے تشریف لائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سننے والے بھائی اس کی آواز سادہ فرما دیں، ایک سی آواز آئے، آواز بس تھوڑی سی کھول دیں، باقی اس کو آپ سادہ ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار درود پاک ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار کوشش کرتے ہیں ان کی مرضی کا پڑھنے کا، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے، کسی نے پڑھا ہے کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے آہستہ پڑھا ہے کسی نے اونچی پڑھا ہے، اپنی مرضی کا پڑھا ہے۔ ایک بار اب کوشش کریں گے ان کی مرضی کا پڑھنے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، اور ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہم نے درود پاک پڑھا ہے، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے ہیں؟ یہ کہے گا سارے بیمار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ مظفر آباد سے ڈائریکٹ میں آیا ہوں، لگ رہا ہے آپ آئے ہیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار اپنی مرضی کا پڑھ لیا اور اب ایک بار نہ ان کی مرضی۔ بخل سے کام نہیں لینا، منہ میں زبان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بزرگوں نے بڑا آسان کر کر کے ہمیں بتایا، پتہ نہیں بات سمجھ کیوں نہیں آئی ہے۔ دیکھو نا، اس سے زیادہ آسان کوئی کیا کرے گا حضرت۔ دل یاد لئی بنایا ہے، اب اس سے زیادہ کوئی کیا آپ کے لیے آسان کرے حضرت۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اب اس سے زیادہ کوئی کیا آپ کے لیے آسان کرے حضرت۔ پتہ نہیں بات کیوں نہیں سمجھ جائی جی۔ نہ یہ زبان منہ میں جھوٹ بولنے کے لیے ہے، کیونکہ قال لعنۃ اللہ علی الکاذبین، لیکن پھر بھی سارا دن بولتے ہیں۔ نہ یہ زبان منہ میں غیبت کرنے کے لیے، فرمایا زنا سے بدتر ہے، لیکن پھر بھی سارا دن کرتے ہیں۔ نہ گالیاں دینے کے لیے ہے، نہ فضول بولنے کے لیے ہے جی۔ تو یہ کاہے کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ درود پاک کے لیے ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ اچھا اچھا بولنے کے لیے ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جس کام کے لیے منہ میں ہے وہ ہم کرتے کوئی نہیں، اور جس کام کے لیے منہ میں ہے وہ ہم کرتے کوئی نہیں۔ اور جب کبھی اس کو کرنے کا موقع آ جائے اور جس کام کے لیے نہیں، سارا دن میں کسی کی نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جب رات کو سوتا ہوں نا، پکی بات ہے میری زبان کہتی ہوگی شکر ہے سو گیا، جان چھٹی، کیونکہ جب سے اٹھا ہے جس کام کے لیے میں منہ میں رکھی گئی تھی اس نے وہ کام ایک بار مجھ سے نہیں کیا کوئی۔ اس لیے بھائی جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو مجنون دیوانہ پن نظر، کہاں کھو گیا وہ دیوانہ پن نظر۔
کنوں دے چھڑے جی حضرت جی وہ لبو یار کے آگے کی تو ہیں. دیکھو نا اقبال مانگ رہے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر. اقبال مانگ رہے ہیں وہ دیوانگی ہے. عطا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زمرائے لا یحزنوں کر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اقبال مانگ رہے ہیں وہ جنون. کہیں کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لا سا کیا. یا اللہ جڑی جنید نو پیائی جڑی با یزید نو پیائی جڑی بابا فرید نو پیائی جڑی غریب نواز نو پیائی جڑی عبدالعی نو پیائی سانو بھی پیار. شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لا سا کیا. اور میں چلو چھوڑ رہا ہوں بیچ میں اشعار. پھر کا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. میں پھر چھوڑ رہا ہوں. پھر کا جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. کوئی تمنا ہی نہیں ہے جی. تمنا دبا ویاہ دیئے تمنا دبا ہے یہ کہ نوکری لب جائے. تمنا دبا ہے یہ کہ کچھ انگا جی جگہ لوکیشن تے کر لب جائے. تمنا ہے تو بھئی یہ گڈی ہوئے موبائل ہوئے لگزری لائف ہوئے. تیری اور میری تمنا میں نہ رب ہے نہ رب کا رسول ہے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. حکیم عبدالعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن حضرت فرما رہے تھے. فرمان لگے میں بادام کاجو اخروٹ پستہ تے چلغوزے لے کے بیٹھا ہوں تے لوگ میرے کو آ کے ملوک منگ دے. لوگ میرے کو آ کے ملوک منگ دے. اسی کاجو لے کے بیٹھے ہیں اسی بادام لے کے بیٹھے ہیں اسی اخروٹ لے کے بیٹھے ہیں اسی چلغوزے لے کے لوگ میرے کو آ کے ملوک منگ دے. تمنا ہی کوئی نہیں. تمنا ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت جی کتھے ٹور پہ ایسی سارے حضرت ہیں. دیکھو نا اقبال کیا کمال ہے یار. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تمنا ہی ہے نا جی. تمنا ہے نا حضرت. اور بڑے سونے سونے اشعار ہیں. پھر مجھے جو سب سے سونا لگتا ہے کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. وہ یاد رکھنا حضرت ہے اقبال ہے کوئی 2023 دا خطیب نہیں جنہوں آپ نہیں پتا میں کی کہہ جڑا ہے. اقبال اس کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں حضرت. یہ نہیں کہ ہمیں بس کہہ دی. اقبال کو پتا تھا حضرت. اقبال نے سورہ رحمان بھی پڑھی تھی. اقبال نے حور مقصورات فی الخیام بھی پڑھا تھا. اقبال نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار بھی پڑھا ہوا تھا. اس کو پتا تھا جنت میں شراباً طہورا بھی ہے. سب پتا تھا اس کو. لیکن تمنا ہی ہے نا. پھر بھی کیا کہا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. حضرت میلاد شریف کا موقع ہے بیٹا کرنے کو بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. میرا گلا بول بول کے بیٹھا ہے حضرت. لیکن پتر سیدھی گل لے سارے اپنے اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے کہ میں کیا چاہتا ہوں. کیا میری جو چاہتوں کی لسٹ ہے اس میں اللہ اور اللہ کا رسول ہیں؟ اور اگر ہیں تو ان کا کون سا نمبر ہے؟ بنایا کرو. میں بنانا ہوں اکثر تو یہ نمبر تھلڑا ہی ہے بابا. یہ بندہ جھوٹ پہ بولے مسجد چ بیٹھ کے. بنایا کرو لسٹ. اپنی چاہت کی لسٹ بنایا کرو. کار گڈی موبائل بڈی نوکری بڑے بڑے ہوٹلوں چ کھانا برانڈ دے کپڑے ایم این اے ایم پی اے نہ یاری ہے نا.
بنایا کرو لسٹ، اور چیک کیا کرو کہ اللہ پاک اور نبی پاک کا اس میں نمبر کون سا ہے بلا، ہو سکتا ہے ہو ہی نہ نمبر ہے بھی بندہ جھوٹ پہ بولے. اور میں حضرت یہ جو پڑھا نا چلے ٹھیک ہے، میں آپ نے سن کے مزہ لے لیا، میں نے پڑھ کے لیا، لیکن یہ اقبال ہے، ساڑھی ہے، ان کی کوئی کہانی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، دس دیں. چلو میں دس دینا، وہ اقبال ہے. اور میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں، میں سٹی ہاؤسنگ میں گھر چاہتا ہوں، میں عسکری میں گھر چاہتا ہوں، آئی فون چاہتا ہوں، اچھے سے گھر میں رشتہ چاہتا ہوں. وہ گئے حضرت جڑے انہوں چاہتے سن، وہ یا کتابوں میں ہے یا مزاروں میں ہے، وہ یا کتابوں میں ہے یا مزاروں میں ہے، جو اس کو چاہتے تھے حضرت وہ گئے. حضرت وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے. حضرت ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں، وہ گئے. حضرت وہ یا کتابوں میں یا مزاروں میں. حضرت ان تے بھائی کوئی آئندہ نسخہ دسو کہ جے ایک پلاٹ تے دو کیویں ہون گے، تے جو دو نے تے تین کیویں ہون گے. وہ گئے حضرت جو اس کو چاہتے تھے. حضرت یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اس لیے پتر اج ویلا جے میاں چالو انہوں ویلا لنگدا جے پہ حضرت انہوں، اور کوشش کرو حضرت ہر چاہ پہ اس کی چاہ غالب ہو. حضرت میں نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے محبت نہیں کرنی، نہ قرآن میں ایسا کچھ لکھا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کرو محبت. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. لیکن ہو یہ کہ بیوی کی محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. آج میلاد شریف ہے حضرت، میں ذرا بات تھوڑی کوڑی کرنے لگا ہوں. یہ ہمارے منہ پہ پلا کیوں داڑیاں نہیں، ہمارے سر پہ کیوں ٹوپیاں پگ نہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ بیوی کی محبت غالب ہے. کیونکہ میرا دل کرتا ہے میں اپنی بڈھی نے سونا سونا لگا. بھائی مسجد میں بیٹھے جھوٹ تو نہیں بولا میں نے، داڑھی نہ رکھنے کی اور وجہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ عورت بیچ میں سے نکل جائے تو وجہ ہی کوئی نہیں. عورت دل کرتا ہے انہوں سونے سونے لگی ہے، انہوں جوان لگی ہے. اس کی محبت غالب ہے نا حضرت اللہ اور اللہ کے رسول کی. جس دن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت عورت کی محبت پہ غالب آ گئی تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا یہ آتے ہوئے، کیونکہ ان سے محبت ہو جانی ہے. پھر دل کرنا میرا منہ اس طرح کا ہو جیسے وہ چاہتے ہیں. میں حضرت وہ بعض دفعہ ہماری مجبوری ہو جائے، پھنس جاتے ہیں ہم بھی. حضرت اللہ کوشش ہوتی ہے کہ حضرت کسی نعت خواں کے پڑھتے نہ جائیں حضرت، کیونکہ کوئی پتہ نہیں حضرت کیا پڑھ دیں. یہ کیمرہ لگا ہے، بھری محفل ہے، امتحان ہو جاتا ہے. میں ایک دن گیا تو بچہ کہتا ہے نہیں جی میں آپ دوں دے آپ پڑھنا ہے. میں نے اس کو گزارش کی، میں نے بچے بس اتنا کرنا کچھ معروف پڑھنا، بزرگوں کا کلام پڑھنا. لیکن وہ نے سمجھا شاید معروف کسی شاعر دا نہ ہے تو مجھے تو پتہ نہیں کون ہے. اس نے حضرت وہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. اور میں نے نا ایسے اس کو ذرا غور سے، وہ بالکل نمی مشین پھرا کے آیا تھا منہ پہ، اور وہ ٹوپی سے نا دونوں طرف سے بال بھی نکلے ہوئے تھے، جو چیخ کے کہہ رہے تھے کہ بس مسیح تو جاندے نہ صرف ٹوپی لا چھڑنی ہے. بھائی باقی بالوں کا کیا مقصد ہو رہا ہے؟ میں حضرت پھر میری بھی اب ڈیوٹی تھی حضرت، جب میری باری آئی تو پھر میں نے بھی کہہ دیا. میں نے کہا بھائی وہ فرما رہے ہیں کہ دل بھی رہن دے تو جان بھی رہن دے، بس سانو منہ دے چھڑ.
دل بھی رہن دے تے جان بھی رہن دے، تو سانو منہ دے پہلے. جو حضرت انہوں نے مانگا ہے وہ تو دیا کوئی نہیں گیا. موت ان کو قبول ہے، جان دینے کو یہ تیار ہے. او بھائی موت جدو آنی ادو آنی ہے، تو رہن دے. جو تینوں آکھیا تو وہ دے پہلے سانو. پھر سے منہ مانگا ہے وہ تو تجھے دیا کوئی نہیں گیا. یہ وجہ کیا ہے کہ ابھی ہمارا دل ان کے پاس ہے نہیں. یہ دل ابھی یا فرزانہ کے پاس ہے یا شبانہ کے پاس ہے. پتر ہم نے خوش آمدید کر کر کے تو امت کا بیڑا غرق کر دیا. یہ بات ہونی چاہیے. نہیں دل ان کے پاس، دل فرزانہ کے پاس ہے، دل شبانہ کے پاس. اسی طرح منہ بھی اس طرح کا ہے جیسے فرزانہ اور شبانہ. بڑی دیر پتر خوش آمد کر کر کے ہم نے امت کا بیڑا روڑ دیا ہے. نہ دو ویلے مجھے، میں لیتا بھی نہیں ہے. بات میں نہیں آپ کی مرضی کی کروں گا. میں آپ کو وہ نہیں سناؤں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں، میں آپ کو وہ سناؤں گا جو آپ کو سنانا چاہیے. یہ اپنی مرضی کا ہم نے میلاد بنا رکھا ہے. کیا یہ میلاد ہے کہ سارے بے نماز رہیں، سارے داڑھی منڈے رہیں؟ ابھی دل ان کے پاس ہے. پتر جی دل ان کے پاس ہو گیا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو. ابھی دل ادھر کی ادھر کیوں گھوم رہا ہے ادھر؟ ابھی دل ان کے پاس نہیں ہے. بیٹا دعا کرو کہ ہمارا دل ان کو پسند آ جائے، ہمارا دل وہ قبول کر لیں. اس لیے میں نے حضرت درود پاک سے شروع کیا تھا. میں ابھی ادھر ہی واپس. اس لیے پتر جب موقع بنے اللہ اور اللہ کے بس خدا ہاتھ جوڑ دا جے پیا صرف اینا کا کر چھڑیا کرو. 2 بار حضرت آل سنت کا معمول ہے درود پڑھنے کا. جب خطیب صاحب وہ ختم کرتے ہیں نا خطبہ وہ آیت، پھر 2 بار آل سنت کا معمول ہے. ہاتھ جوڑ دا جے پیا یار کم از کم 2 بار ہی تو سونا کر کے پڑھیا کرو. کم از کم 2 بار میرے بھائیوں اس طرح کا پڑھا کرو کہ آپ کا پڑھا زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، آپ کا پڑھا ہوا آپ کے دل تک جائے. پاجی 2 بار ہی بس، کم از کم 2 بار ہی تو پڑھو نا. اب 2 بار بھی نہیں پڑھتے کوئی. بلکہ مجھے تو ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اللہ مولوی جیسی پڑھنا تو تینوں کا دل ہی بلایا ہے. وہ نہیں بھائی جی مولوی نے اپنا پڑھنا تسی اپنا پڑھنا ہے. میں نے اپنے کا جواب دینا، آپ نے اپنے کا جواب دینا. میرا پڑھا آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کا پڑھا میرے کام نہیں آئے گا. آپ نے اپنا پڑھنا ہے، میں نے اپنا پڑھنا ہے. خدا کا اتنا کر لو. جب میرے بچوں، نوجوانوں، بھائی جب موقع بنے بس خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کم از کم ایڈا کو سونا پڑیا کرو کہ تمہارا درود زبان کی نوک تک نہ رہے، یہ دل تک جائے. اور پتر جس دن تمہارا درود تمہارے دل تک جانا شروع ہو گیا پھر 2 کام ہوں گے. دونوں میں سے ایک کام ہوگا، یا تیرا دل مدینے یا تیرا دل ہی مدینہ. دونوں میں سے جس دن تیرا پڑا تیرے دل تک جانا شروع ہو گیا. ہم جانے ہی نہیں دیتے حضرت جی، سب کچھ زبان کی نوک تک رہ جاتا ہے. اقبال نہیں گلا کر رہے، کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو جانے دو یار. دل تک، اور دل تک تب جائے گا جب آپ محبت سے پڑھو گے. دل تک تب جائے گا جب آپ توجہ سے پڑھو گے. دل تک تب جائے گا جب آپ دیواریں، پنکھے، چھت داڑھی میں خارج کرتے ہوئے اور زمین سے کھیلتے ہوئے نہیں پڑھو گے. جن پہ درود پڑھ رہے ہو آپ توجہ بھی ان کی جانب رکھ کے پڑھو گے. اور پاجی صرف اینو دل تک جان دیو پھر دیکھو یہ کرتا کیا ہے یار. او بھائی آج تمہیں پیناڈول پہ یقین ہے، آج تمہیں بروفن پہ یقین ہے، آج تمہیں ڈسپرین پہ یقین ہے، رب و رب کے رسول کے نام پہ کوئی یقین نہیں. اور بھائی اگر پیناڈول کام کرتی ہے تو اللہ کا نام بھی کام کرتا ہے. اگر ڈسپرین کام کرتی ہے تو رسول پاک کا ذکر پاک بھی کام کرتا ہے. لیکن ایک بندہ حضرت جی کان میں پیناڈول رکھ کے کہنا شروع کر دے جی آرام نہیں آیا. او بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے. ایتھے بھی بھائی جی انج آرام نہیں آتا جویں تسی تے اسی پڑھنے ہیں. ایتھے یقین، محبت، ذوق، شوق، ادب، توجہ سارا کچھ جمع کر کے پڑھ پھر دیکھ ہوتا کیا ہے میاں. جب دل تک جانا شروع ہو گیا یہاں دل مدینہ پاک تو یہاں پھر دل ہی مدینہ پاک. وہ آدم چشتی نے کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. آدم چشتی اتھے وے لیکن دل کتے اتھے ہی ہے. یا ریاض الجنہ شریف میں ہوگا، یا بابو سلام پہ ہوگا، یا باب جبریل پہ ہوگا.
یا سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہوگا. اور ہمارے بڑوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے حضرت، یہ واقعی ہوتا ہے اس طرح. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. دل ہی مدینہ، تو یہاں پھر دل ہی مدینہ. ہاں یہ بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. پتہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. محنت اس کو دل تک جاننے دو پتر. اس دل نو بڑی لوڑ ہے یار. زنگ لگ گیا دل نو، سیاہ ہو گیا گناہ کر کر، بیمار ہے بیچارہ. اس ادا کو کریے پا جی. حضرت صاحب 2000 ساری کی ساری توجہ اس کی جانب ہے. اے چٹا ہو جائے، اے چٹا صابن، فیس واش 7 کریمہ مکس ہوئیاں، 4 کریمہ مکس ہوئیاں. جی فشل آ گئے حضرت، ساری قوم ایدے پیچھے پہ گئی انہوں چٹا کر لو. اللہ یاد رکھنا بھائی، تیرے میرے معاشرے کی یہ مانگ ہے کہ ہم چٹا کر لو، لیکن اس دربار سے چٹے چٹے علی کا ان کوئی نہیں. کیونکہ اگر اس دربار میں بھی اس کا چٹا ہونا دیکھا جاتا تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے. اتھے اے ویکھیا جاندہ یہ حل تیرا تیار کوئی نہیں، یہ حل تیرا. اور حضرت سلطان باہو نے بھی کہا، آپ فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا. فرماتے ہیں منہ دا رنگ کالا ہے کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، دل نہ کتے کالا کر لیں. اپنا دل کالے تو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو. اس لیے حضرت من جو پتر اس کی صفائی کریں یار. اس کی آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا. میاں بڑے اللہ نے اس میں کمال رکھے ہیں حضرت. لیکن تب جب یہ صاف ہوگا، تب جب اس میں سے بغض، تکبر، کینہ، عجب، تسنع، ریا، خود پسندی، لالچ، بے جا غصہ، مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ سب نکل جائے. پھر حضرت سلطان کیا کہتے ہیں؟ دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو. وچ ہن جیڑے وچ ہن بیڑے، وچ ہن منگ مہانے ہو. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. توجہ ہی نہیں کی جی اس کی طرف. ہم نے سمجھا بات صاحب چرا یہ دے لئیے، کدی او دے نہ لا لیا، کدی او دے نہ لا لیا، کدی او دے نہ لا او دے نہ لا لیا، بلکہ اتھے لا لیا، بلکہ اتھے لا. توجہ کرو حضرت، صفائی اس کی حضرت. کبھی اس کو اللہ کے ذکر سے مانجو، کبھی اس کو درود پاک سے چمکاؤ، کبھی حضرت تلاوت قرآن کریم کر کے اس کو نرم کرو. حضرت پاجی بڑی لوڑ ہے، یعنی التیان کریے. اور یاد رکھنا حضرت کل گل اے دیتے مکنی جے. اے ویس کوڈ تے گل اے تھڑے گے شو مار لانگا پا کے اتھے ہے. بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سونا دل اس دن کام آئے گا، سونا دل اس دن کام سونا کریے. اینو مانجیے حضرت، اینو مانجیے حضرت. یہ حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی آپ دے محلے دا نہ کوئی پائیا حج تے چلا. حضرت دے کول آیا آ کے عرض کردہ حضور حج تے چلنا، کوئی تربیت کو دسو کی کرنا ہے. حضرت نے دسیا، وہ حج کر کے واپس آپ کی بارگاہ میں آیا.
آپ سے ملنے کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کے. تو آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہروں ہو کے آئے ہیں, کوئی گل نہیں سنا, کیونکہ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. اسی حضرت جدو کتے کٹھے بہنے نہ پلاٹاں دیاں گلاں, کیونکہ عاشق جو ہے نا کدی اسی کٹھے بہ کے حضرت ہے گل کریے میرا اللہ, میرے نبی پاک, میرے نبی دے 4 یار, میرے نبی دی اہل بیت, 5 تن پاک. کوئی نہیں, کبھی ہماری گفتگو کا موضوع یہ نہیں, کیونکہ عاشق جو ہے دیں جدو بانگ حضرت جی ہے دیں گلا. بلکہ اتنا کام خراب ہو چکا ہے, میں اس دن ایک جنازہ پڑھانا سی تو میں پہلے ہی ٹر گیا, تو میں سر تے نا پگ بھی نہیں سی پائی, گڈی چی میں رکھ چھڑی. میں نا پہلی صف چ جا کے بہ گیا, تو پیچھے جنازگاہ تے نا 2 بھائیے جنازہ پڑھن آئے, وہ پلاٹاں دیاں گلاں جنازگاہ پہ شروع ہو گئے. لگے رہے آخر میں, پھر میرے کوئی نہیں رہا, میں اٹھ کے میں خدا دا واسطہ جی کوئی تو خدا دا خوف کھا لو, وہ جنازگاہ چ کھلوتے تھے تو پلاٹاں دیاں گلاں کرن ڈے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا, سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا, میرے ورگے دنیا دار آنے نا ملوک لین, تو حضرت نو بڑا غصہ چڑھ جانا, میں جویں کہ جان بس اتوں ہے. لیکن جدوں مولوی آنے نا بڑا خوش ہونا. حضرت میں ایک دن عرض کیتی, میں حضرت میرے ورگے دنیا دار آندے نے بڑا غصہ کر دے ہو, تو مولوی آندے نے بڑے خوش ہوندے ہو. فرمان لگے بھائی جی مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی نا. انہاں نے یار دی گل کرا, انہاں نے کی کرنی ہے کوئی یار دی گل, انہاں دی جانے بلا یار. بھائی مولوی آن گے تو یار دی گل ہونی, تاں جدوں مولوی آندے نے خوش ہونا کہ ان کو یار دی گل چھڑے گی. ادھر انہاں علماں وچ نہ پا ملا, کوئی یار دی گل سنا ملا. لیکن اسی پاجی بھلا چھڑیا, اسی سارے کھاتیاں چوں کٹ چھڑے ہونے. ہن میرے کسے کھاتے چ انہاں دا نام کوئی نہیں. سارا دن لنگ جاندا ہے, میں کدی انہاں نوں یاد نہیں کیتا. وہ مقصد سن, اسی انہاں نوں ضرورت بنا چھڑیا. جو ضرورت تھا ہم نے اس کو مقصد بنا ڈالا. بھئی اللہ ضرورت ہی نا پاجی, نہ کو کام ہوئے تو کدی یاد کیتا سی انہوں. بیمار ہوئے تاں کر لیا, ٹھیک ہوئے پھر بھول گئے. کوئی مشکل پی گئی پھر کر لیا, مشکل ٹھیک ہوئی تو پھر اسی تو انہوں ضرورت بنا چھڑیا. حالا وہ مقصد ہے, مقصد ہے. وہ آیا تو وہ آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہروں آئے ہیں, کوئی گل سنا یار. انہیں بیچارے نے کی سنانی سی میرے ارگے نے, وہ اس کو سوجی کچھ نہیں. وہ کہتا ہے حضرت جب میں سین حرم میں گیا نا تو آپ کو کیا بتاؤں, وہاں نور ہی نور تھا. آپ نے پتہ ہی ان جوگا بھی کوئی نہیں کہ وہ نور بھی بے خندہ. آپ نے پھر فل بدی اشعار کہے. حضرت کیا کہا, فرمانے لگے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے, میں کو نیڑے تے کو دور وسے, تیرے کلو دور وسے. پوچھی حضور بلے شاہ جی آپ تو نیڑے کیوں تو میرے تو دور کیوں؟ پھر اس کا جواب دیا حضرت. فرمان لگے تینوں کعبے وچ پیا نور دسے, ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے, میں کو نیڑے تے کو دور وسے, تیرے اندر بار پلیتی ہے, تیرے اندر بار تیرا دل گندا ہے, تیرے دل چ اپنے پراواں لی بغض ہے, تیرے دل چ اپنے مسلمان پراواں لی کینہ ہے, گندا ہے تیرا دل. اس لئی تیرے دل چ, اس لیے پتر گلاں جنیاں مرضی ودا لو, بس اتنی بات ہے کہ حضرت صاحب یہ التیان کریے, اس کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی, اس کو ضرورت ہے. حضرت صاحب
انہوں گئے لوگ حضرت، اور عجیب ایسا دور آیا اگر باتیں سنائیں تو مذاق اڑ رہا ہے جی، اللہ والوں کی باتوں کا ہماری 1300 سالہ تاریخ مذاق بن گئی ہے حضرت، ہاں جی، بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو پتر کوئی اکھ والا ہو نا تو وہ ہمیں دیکھ کے بتائے کہ اندر دی کہانی کی ہے، تیرا باطن کیا ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت کہ اس کے مذاق اڑانے سے ہم کوئی باتیں سنانی چھوڑ دیں گے، تو اپنا کام کر، اسی اپنا کام کریں گے، تو مذاق اڑا، اسی اللہ دیاں محبوباں دیاں گلاں سناواں، تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کرنا، جو تیرے بڑے کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے تو کر، جڑی ساڈی اتھوں ڈیوٹی لگی اسی کریں گے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا اولئک الذین انعم اللہ، وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا، کون ہے وہ حضرت؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہم نے تو ان کی باتیں سنانی ہیں، جو تیرے بڑے نے ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ کر، جڑی ساڈی لگی ہے اسی وہ کریں گے، تو اپنی ڈیوٹی کر، اسی اپنی کریں گے۔ یہ حضرت بابا جی نور محمد چورا شریف والے حضرت صوفیاء پہ کچھ وقت ایسا بھی گزرتا ہے کہ جب کرامت اختیاری نہیں ہوتی، اب یہ اختیار نہیں ہوتا، وہ مفلوق الحال ہوتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے اختیار ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت پہ بھی وقت تھا کہ اختیار باطن کو اتنی صفائی ملی کہ لوگوں کے باطن دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ وہ لکھے حضرت نے پھر وہ عرصہ نہ اپنے منہ پہ حضرت نے نہ کپڑا ڈال لیا، اب لوگوں نے آنا، انہوں نے حضرت کی زیارت نہیں کرنی، حضرت نے ان کو نہیں دیکھنا، انہوں نے جاتے ہوئے باتیں کرتے جانا، لو یہ کی ہویا، جو آپ کے کو مرید خاص تھے نا انہوں نے وہ بات آپ تک پہنچائی کہ حضرت وہ لوگ اس طرح گلاں کر کے جاندے نے، کیوں جناب اپنی زیارت نہیں کرواندے اور لوگاں وال بھی نہیں دیکھتے؟ فرمایا جو مجھے نظر آتا ہے اگر تجھے نظر آئے تو بھی دیکھنا چھوڑ دے، نصیب حضور وکھاؤ پھر میں نے لکھا بابا جی نور محمد نے اپنی ٹوپی عنایت فرمائی، فرمایا ایتھے نہ پائی میرے فقیراں دا پیت نہ کھولنی، انہوں بازار پا جا کے، وہ چلا گیا بازار، وہ جب اس نے حضرت کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھی نا تو اس برکت سے حضرت اندر دی آنکھ کھل گئی ہے اور لوگوں کے باطن نظر آنے شروع ہو گئے، اتو بندہ لیکن اندرو سپ، کوئی ٹھواں دسے، کوئی کتا دسے، کوئی خنزیر دسے، کوئی جناب وہ کان دسے، کوئی لومڑ دسے، حضرت انہاں فٹافٹ ٹوپی لا لئی، فرمایا ہوں سمجھ آئی کہ لوگ حضرت صاحب لوکاں وال یہ تے پتر اسی ویس کوٹ پا کے تے جناب بڑا چٹا جوڑا پا کے بیٹھا، یہ تے پتر کو اکھ لا دے کے دسے گا کہ سلیمان مصباحی دے اندر دا کی حال ہے، اس لیے کرو دھیان ہے دل، جب باہروں انسان ہے پتر اندروں بھی انسان بنی ہے، جب باہروں انسان ہے تے اندروں بھی انسان بنی، یہی ہے نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد۔ وہ ایک بڑا سونا بس کچھ حضرت معاملہ اس طرح کا بن گیا، وہ قمری مہینہ آگے پیچھے ہو گیا، بڑی آزمائش حضرت آج ہماری ہوئی ہے حضرت، تو اگر اس طرح نہ ہوتا پھر سارے پروگرام بر وقت ہونے تھے، تو پھر حضرت نہ وہ پڑھتے ہیں ساگر صدیقی کا ایک کلام، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے ہیں، بزم کونین سجانے کے لیے حضور سجان آئے سن حضرت صاحب، سڑا ظاہر سجان سڑا باطن سجان، تو نہ حضرت ہوں ظاہر سجیا ہے نہ باطن سجیا ہے، اتنا پاک دن اتنی پاک رات امت نے سڑکوں پہ گزار دی ہے، میں یہ گزر کے آئے ہیں وہ راستے، ہر شہر حضرت تماشا لگا ہوا، بیویاں باہر نکلی ہوئی ہو، بھائی خدا کے بندو میلاد اس طرح کا مناؤ کہ ہم آپ کے منائے ہوئے میلاد کا کسی کو جواب دے سکیں حضرت، میں تاڑی پہاڑی دا کی جواب دواں کسی نے، میں تاڑے ڈیک لا کے نچن دا کی جواب دواں حضرت، میں تاڑے فوجی بینڈ دا کی جواب دواں کسی نے، میں کتوں تاڑا فوجی بینڈ، اگر کو مجھے حضرت اس حد تک سوال کرے تو میں اس کو جواب دے کے اٹھوں گا حضرت،
میں اس میلاد کو ثابت کر سکتا ہوں، قرآن سے بھی کر سکتا ہوں، احادیث سے بھی ثابت کر، لیکن بھائی جو سڑک پہ تماشا لگا ہے میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ نہ میں نے ایسا کرنے کو کہا، نہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا، نہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے کہا، نہ قبلہ قادمی صاحب نے کہا، نہ جناب اوکاڑوی صاحب نے کہا، نہ جناب نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے کہا، نہ جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کسے ایک نے تانوں ہے تماشے کرنے لوں نہیں کیا، لیکن کیا ہے تماشے تم کر رہے ہو، کھاتے ان کے پڑھ رہے ہیں سارے۔ میں بیٹا اس کو نہیں، میں اس کا نہیں جواب دے سکتا۔ اگر آپ گلیاں سجانے کی حد تک رہو اور کو تماش بھی نہیں نہ کرو، میں اس کا جواب دے لوں گا، دے بھی رہے ہیں ہمارے علماء۔ اگر آپ صرف لائٹوں تک رہو، نیچے کو تماش بھی نہیں نہ کرو، ہم آپ کی لائٹیں ثابت کریں گے، کر بھی رہے ہیں ہم۔ لیکن پتر جڑا لائٹاں لا کے بعد تماشے کر دے وہ اسی کی کریے، کتھوں جواب دئیے اسی ہوتا۔ اب یہ جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے ہم کہاں سے جواب دیں اس کا، کتھوں لے آئیے جواب۔ اس لیے اللہ دا واسطہ جے کافی حد تک کام ٹھیک ہو گیا اور امید ہے مزید ٹھیک ہو جائے گا، کو 2-4 سال لگیں گے انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا سارا کچھ ہے۔ اس لیے پتر سونا دیں، بزم کونین سجانے کے لیے ہر سال میلاد گزر جاتا ہے لیکن اسی سجے کوئی بھی نہیں۔ میں بس آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا۔ اگر آپ کے اور میرے سجنے کی بات کی جائے نا تو پتر ہم اتنے کے پیچھے ہیں، تقریباً گرمیاں گزر گئی ہیں حضرت، ہم ٹریول کرنے والے لوگ ہیں، سارا دن سڑکوں پہ گزرتا ہے۔ کیا ہے، سڑکوں پہ کولر پڑے ہیں، حمام پڑے ہیں، ہر کولر اور حمام کے اوپر ایک گلاس رکھا ہے، یا وہ گلاس پلاسٹک کا ہے یا وہ گلاس سٹیل کا ہے۔ پلاسٹک کا ہے تو 15 روپے کا ہے، سٹیل کا ہے تو 40-45 روپے کا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے پتر، ان 75 سالوں میں آج تک ہم ان گلاسوں سے سنگلیاں نہیں اتروا سکے۔ ہم اتنے پیچھے ہیں سجنے کے حوالے سے، کہ ان 75 سالوں میں آج تک ہم ان گلاسوں سے سنگلیاں اتار سکے۔ میں پچھلے سال حضرت ان دنوں باہر تھا حضرت، اس سال نہیں کو ترکیب بنی، کچھ دیر بعد جاؤں گا اور ان کی بات کروں جن کے پاس کچھ بھی نہیں پتر، محفل میلاد مصطفیٰ نہیں، یوم صدیق اکبر نہیں، یوم عمر فاروق نہیں، یوم عثمان غنی نہیں، یوم مولا مشکل کشا نہیں، یوم سیدہ کائنات نہیں، یوم عائشہ صدیقہ نہیں، ہر مہینے 11ویں کوئی نہیں کر دے حضرت، شب برات نہیں، شب معراج نہیں، شب عاشوراء نہیں، 4 جمعے نہیں، 2 عیدیں نہیں، تاجدار ختم نبوت کانفرنس نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اللہ نہیں، رسول پاک نہیں، قرآن نہیں، کچھ نہیں، 4 یار نہیں، 5 تن پاک نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس ہے۔ لیکن لیول ان کا کیا ہے ایمانداری کا، میں حیران رہ گیا حضرت۔ وہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں نا سڑک پہ ایک میز پڑا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ بوٹلز وغیرہ رکھی تھی، ایک نظر پڑی، گزر گئے، پھر دوسری دیکھی، میں نے بچوں سے پوچھا جو میں بھئی یہ کی ہے، انہوں نے کہا جی اسی بھی پہلی باری تھڑے نالے سائڈ تے آئے ہیں، سانوں نہیں پتا کی ہے۔ میں نے کہا بھئی ہوں جیڑی آئی روک چھڑی ہو گڈی، پھر ایک ٹیبل آیا، ہم نے گاڑی روک دی، شہد پڑا ہوا تھا بکنے کے لیے، بندہ کوئی نہیں، دکاندار کلو دی پیکنگ، آدھا کلو دی پیکنگ تے پائی آدھی پیکنگ، وہ ٹیبل کے اوپر ایک چھوٹا سا کارڈ پڑا تھا، پتہ نہیں ہے وہ کاغذ کا تھا یا لکڑی کا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ کلو والے کی یہ قیمت ہے، آدھا کلو والے کی یہ قیمت ہے، پاؤ والے کی یہ قیمت ہے، اب تینوں میں سے جو مرضی خریدیں، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، پیسے اس نمبر پہ بھیج دیجئے گا۔ وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بغیر دکاندار کے دکان چل رہی ہے، اور ہم سارا کچھ کر کرا کے بھی ادھر کھڑے ہیں کہ آج تک حضرت ہم 15 روپے کے گلاس سے سنگلی اتروا سکے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بار یہی ہوتا ہے، گلیاں سج گئیاں، بازار سج گئے، آپ اور میں سجے، آپ اور میں سجے۔ اس لیے پتر آؤ نسی بھی سجی ہے حضرت، آؤ نسی بھی، کیونکہ جتنی دیر آپ نے اور میں نے نہیں سجنا بات بننی۔ باہر لڑیاں ہیں، میرے کردار میں لڑیاں، باہر لائٹیں ہیں، میرے اندر لائٹیں،
باہر جھنڈیاں ہیں، میری زبان پہ جھنڈیاں کنڈے نے حضرت، اور ہر بندے دی زبان دے کنڈیاں دے سائز وکھرے وکھرے نے. کسی دی زبان تے ایڈا ایڈا کنڈا ہے حضرت، کسی دی زبان تے ایڈا ایڈا کنڈا ہے، کسی دی زبان تے ایڈا ایڈا کنڈا ہے، کسی دی زبان تے ایڈا ایڈا کنڈا ہے، کسی دی زبان تے ایڈا ایڈا ہے، کسی دی تے ایڈا ایڈا، کسی ہے ویسے سارے دی تے الا ماشاء اللہ کنڈے نے سڑیاں زباناں تے. لیکن جن کا میلاد منانے بیٹھے ہیں میں بس جی لکھے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، تو ہر صحابی جان چھڑکتا تھے، وہ تو قربان تھے نبی علیہ السلام پہ. حضرت عثمان پاک کی خدمت دیکھنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی خدمت دیکھنی، یہ امیر صحابی تھے سارے، جناب صدیق اکبر کی خدمت دیکھنی، ان کا بھی دل کرنا کہ میں بھی کوئی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کروں. لیکن تھے بظاہر فقیر صحابی. ارادہ یہ بنا کہ جب اس دفعہ سیزن آئے گا نا، جیسے اب آ گیا تو میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انگور لے کے جاؤں گا. پیسے جمع کرنے شروع کیے، فاقے کاٹے. جب انگور آئے مدینہ پاک میں بکنے کے لیے، منڈی میں انگور خریدے اور لے گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، انگوروں کا تحفہ پیش کیا. اب لکھا جی نبی علیہ السلام نے ان کی مزید دل جوئی کے لیے نا وہاں بیٹھے بیٹھے انگور تناول فرمانے شروع کر دیے. اب نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ کوئی بھی چیز آتی تو آپ اپنے صحابہ کو شریک کرتے تھے. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہی سانو انگور ملیا، انہی انگور ملیا، انہی انگور ملیا، لیکن انگور کسی کو مل رہا. یہاں تک لکھا کہ نبی علیہ السلام نے سارے انگور تنہا ہی تناول فرما لیے. وہ صحابی خوش خوش چلے گئے، لیکن جو بیٹھے تھے ان کی جان نکل گئی. انہوں نے سمجھا لگتا ہے اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں، جو آج ہمیں انگوروں میں شریک کبھی اس طرح ہوا ہی نہیں. اب سارے گھبرائے گھبرائے بیٹھے ہیں، کیڑی غلطی ہوئی سارے سوچ رہے ہیں. اب سب صحابہ کی ترجمانی کرتے انہیں ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ آج آپ نے انگور نہیں عطا فرمائے، کبھی یہ ہوا ہی نہیں کہ دربار نبوت میں کچھ نعمت آئی اور آپ اپنے صحابہ کو شریک نہ کریں. تو آج لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی اس لیے. فرمایا نہیں، میرا یہ صحابی بڑا غریب ہے اور اس نے بڑی فاقے کاٹے ہیں، پیسے جمع کر کے میرے لیے انگور لے کے آیا تھا. تو جب میں نے پہلا انگور کھایا تو وہ کھٹا تھا، جب دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا تو وہ بھی، میں سمجھ گیا سارے انگور کھٹے ہیں، اس لیے تنہا سارے کھا لیے، تمہیں نہیں دیے. کہ ہو سکتا ہے تمہیں دیتا تو تم میں سے کو بول ہی پڑتا ہے اللہ کے رسول کے لیے اتنے کھٹے انگور لے آیا. تم میں سے کو بول ہی پڑتا ہو اللہ کے رسول کے لیے اتنے کھٹے انگور لے آیا، تم اس لیے نہیں دیے. ہو سکتا ہے کو بولتا نہ، لیکن انگور کھاتے ہوئے تم اپنے چہرے کے زاویے اس طرح کے بناتے، اسے پتہ چل جاتا کہ جو میں اللہ کے رسول کے لیے انگور لایا ہوں وہ تو کھٹے ہیں. اس لیے سارے انگور تنہا کھا لیے تاکہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. حضرت کتنے وے والا اسلام حضرت ہے، کتنے ویکھیا تسی کدی؟ کتنے وے والا اسلام؟ لبو یار وہ پاکستان والے ہو، اسی بڑی پیچھے رہ گئے جی. اور پیچھے صرف اس لیے رہ گئے ہیں کہ اندر چنڈیاں، اندر لائٹاں، اندر لڑیاں، زبان تے لڑیاں. جتنی دیر تک پتر ہم نے اپنے آقا و مولا کی ظاہر و باطن میں اتباع نہ کی، اس دلدل میں اور دھنستے جاؤ گے. ایک ہی حل ہے نکلنے، غلامی مصطفیٰ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. یہ آپ کا سمجھو ادھار رہ گیا، باقی پھر کبھی اللہ موقع لائے گا. تو اس لیے آج کے بعد جب بھی درود پاک پڑھنا ہے اس کو دل تک جان دینا. پھر دیکھو تو سی پاجی ہوں کی، پھر دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اس کو دل تک، پھر دیکھو ہوتا کر کے تو اینا کر چھڑو یار بس. پھر دیکھو یہ کرتا کیا ہے حضرت. کیونکہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. انہوں جان دے اندر محمد محمد میں کہتا رہا، کہندہ نہیں نا کوئی بھی. پھر کیا ہوا؟ محمد محمد میں کہتا رہا،
نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے. بناؤ نہ لڑی. حضرت کیوں نہیں بنا دے پاجی؟ بناؤ نہ لڑی, کیوں نہیں بناتے؟ لاؤ اپنے کراچا لڑیاں. حضرت ہر گھر میں اندھیرا ہے, پریشانی ہے, بے سکونی ہے. کیوں؟ سب کچھ ہے لیکن جو ہونا چاہیے وہ. ٹیلیں بڑی اعلیٰ لگی ہیں, فرنیچر بڑے بڑے برانڈ کا ہے, بیڈ بڑا مہنگا بیڈ ہے, گدا بڑا قیمتی ہے, اس پہ پردے بڑے قیمتی ہیں, ڈائننگ ٹیبل بڑا قیمتی ہے, کراکری بڑی, سب کچھ بڑا اعلیٰ ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا نام میرے گھر میں, اس لیے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں مجھے کچھ بھی نہیں دے سکی. بے سکون ہوں میں. حضرت لاؤ پاجی اپنے کار لڑیاں. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ہیں لاؤ گے نا لڑیاں جی پھر ویکھو حضرت ہندہ کی. وما علینا الا البلاغ المبین.